السلام علیکم۔ چیپٹر نمبر 9 اور اس کے لانگ کویشچن شارٹ کویشچن آپ کو لیکچر نمبر 16 میں پڑھا دیے گئے۔ لیکچر نمبر 17 یعنی 17ویں چیپٹر کے اندر آپ کو لانگ کویشچن پڑھایا جائے گا، اور لانگ کویشچن میں 2 لانگ کویشچن میں شامل کروں گا۔ ایک تو منصوبہ بندی اور ترقی کے لیے منصوبہ بندی کی ضرورت کیوں ہوتی ہے، اور اس کے بعد پاکستانی معیشت میں زراعت کی اہمیت۔ یہ 2 لانگ کویشچن میں نے شامل کرنے ہیں آپ کے لیکچر نمبر 17 میں، اور چیپٹر نمبر 9 ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس چیپٹر رہ جاتا ہے ٹوٹل 1، اور وہ ہے چیپٹر نمبر 10۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جو ہمارے لیکچر ہوں گے یعنی 17 کے آن ورڈ، وہ ہم چیپٹر نمبر 10 میں سے سلیکٹ کریں گے۔ اب بیٹا پہلا جو ہمارے پاس لانگ کویشچن ہے وہ ہے منصوبہ بندی کی تعریف کریں کہ منصوبہ بندی کیا ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ترقی کے لیے منصوبہ بندی کی ضرورت کیوں ہوتی ہے۔ پہلی بات کہ منصوبہ بندی ہے کیا، یہ میں آپ کو شارٹ کویشچن میں پڑھا چکا ہوں کہ منصوبہ بندی کسے کہتے ہیں، یعنی پلاننگ کس کا نام ہے؟ ایسا معاشی ضابطہ جس میں ملک کے معاشی مسائل کا خاکہ بنا کر اسے سرکاری اخراجات کی تفصیل اور نجی شعبے کی کارکردگی سے ہم آہنگ کیا جائے، معاشی منصوبہ بندی کہلاتی ہے۔ ترقی کے لیے منصوبہ بندی کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ ترقی کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی ضرورت کس لیے ہوتی ہے؟ یہ بیٹا آپ کے سامنے اسکرین پر یہ سوال آ رہا ہے، اس کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو لیکچر کو آپ سن بھی سکتے ہیں۔ معاشی منصوبہ بندی ہر ملک کی ترقی کے لیے بنیادی اہمیت کی حامل ہے، لیکن پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ پاکستان کے لحاظ سے معاشی منصوبہ بندی اس لیے ضروری ہے کہ قومی آمدنی میں اضافہ کیا جائے۔ سب سے پہلی بات تو بیٹا یہ ہے کہ آپ دیکھیے ہمارا ملک مضبوط ہوگا تو ہم مضبوط ہوں گے، اس لیے قومی آمدنی میں اضافہ، کہ ہماری فصلیں زیادہ ہو گئیں، ہمارا کاروبار زیادہ ہو، ہماری جو صنعتیں ہیں ان کی پیداوار زیادہ ہو، ہم زرعِ معدہ کو بڑھائیں، ہم اپنا مال زیادہ سے زیادہ باہر بھیجیں، کم سے کم ہم خرید کرنے والے بنیں کہ ہم باہر سے یعنی امپورٹ ہماری کم سے کم ہو جائے اور ایکسپورٹ ہماری بڑھ جائیں۔ دنیا میں جتنے بھی ملک آپ کو ترقی کرتے ہوئے نظر آئیں گے ان میں سب سے پہلی بات یہی ہے کہ وہ امپورٹ کو ترجیح نہیں دیتے، وہ ایکسپورٹس کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ ان کی جو چیزیں ہیں وہ مارکیٹ میں زیادہ سیل ہوں۔ سب سے بڑی مثال اس وقت چائنا کی ہے۔ چائنا کے بارے میں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ چائنا نے دنیا میں اپنی مارکیٹ قائم کی، اور مارکیٹ قائم کرنے میں سب سے بڑی بات اس کی یہ ہوئی کہ اس نے اپنی معیشت کو آگے بڑھایا، چیزیں لوگوں سے خریدی کم، بیچنے کا معاملہ زیادہ کیا کہ چیزیں زیادہ سے زیادہ بیچی جائیں اور اپنی اکانومی کو سٹرونگ کیا جائے۔ اس کے لیے بیٹا ایک تو میں نے آپ کو بات بتائی کہ قومی آمدنی میں اضافہ کیا جائے، اس کے ساتھ ساتھ فی کا سالانہ آمدنی میں اضافہ کر کے شہریوں کا معیار زندگی بلند کیا جائے۔ ہر آدمی کی انکم میں اضافہ ہونا چاہیے، ہر آدمی کی انکم میں اضافہ ہو، جتنے بھی لوگ ہیں ان کی انکم میں اضافہ ہوگا۔ انکم میں اضافہ ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے جب آپ کی انکم بڑھ جاتی ہے، آپ کے روزگار بڑھ جاتے ہیں، روزگار کے مواقع پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس سے ایک بات ضرور سامنے آتی ہے کہ ہماری جو معاشی حالت ہے وہ بہتر ہوتی ہے، روزگار زیادہ ہوتا ہے اور ہم بہتر طور پر زندگی گزار سکتے ہیں۔ افراط زر پر قابو پا کر قیمتوں کو مستحکم کیا جائے، یعنی مہنگائی بڑھنے نہ دی جائے، ڈالر کی قیمت نہ بڑھنے پائے۔ ہمیں جب ہم جتنا زیادہ ہم جو ہے وہ امپورٹ کرنے کی طرف جائیں گے اور ہماری جو کرنسی اس کی قیمت کم ہوتی چلی جائے گی۔ اس کے بعد افراط زر پر قابو پا کر قیمتوں کو مستحکم کیا جائے، غذائی خود کفالت حاصل کی جائے۔ جو فوڈ سفیشنسی ہے وہ ہونی چاہیے کہ ہمارے ملک میں اتنی خوراک پیدا ہو کہ ہمیں دوسرے ملکوں سے منگوانے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ جب وافر مقدار میں پیدا ہوگی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمیں دوسرے ملکوں سے چیزیں منگوانی نہیں پڑیں گی۔ مختلف طبقات کے درمیان معاشی عدم استحکام کو کم کیا جائے۔
معاشی عدم استحکام جو ہے اس کو کم کیا جائے، ملک کے ذریعے مبادلہ کمانے کی صلاحیت میں اضافہ کر کے ادائیگیوں کا توازن بہتر کیا جائے، سرمایہ کاری کے عمل کو ایسے خطوط پر استوار کیا جائے کہ اس سے سرمایہ کاروں کے ذاتی مفاد کے بجائے وسیع قومی مفاد کا تحفظ ہو۔ ملک کے اندر سرمایہ کاری ہونی چاہیے، آنے چاہیے انویسٹرز، لیکن اس میں بات یہ کہ صرف انہیں کو فائدہ نہ پہنچے، عوام کو بھی فائدہ پہنچے۔ محنت کشوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے تاکہ ان کی اجرتوں اور شرائط کار کو بہتر بنایا جا سکے۔ طویل المیعاد منصوبے بنا کر ٹھوس اور پائیدار اقتصادی ترقی کے لیے مناسب حالات پیدا کیے جائیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آج کے لیکچر کا آخری سوال ہے اور یہ لانگ کویشچن ہے، پاکستان کی معیشت میں زراعت کی اہمیت واضح کریں۔ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے۔ مندرجہ ذیل حقائق پر ایک نظر ڈالنے سے ہماری قومی معیشت میں زراعت کی اہمیت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کی قومی دولت کا 32% 32% زراعت سے حاصل ہوتا ہے۔ ہمارا ملک اپنی زرعی مبادلہ کی 70 سے 80% تک آمدنی زرعی برآمدات سے حاصل کرتا ہے۔ پاکستان میں زراعت پر کام کرنے والی آبادی کا تناسب 39% ہے۔ بالواسطہ طور پر ملک کی تقریباً 79% آبادی کے روزگار کا انحصار جو ہے وہ بالواسطہ طور پر ملک کی تقریباً 79% آبادی کے روزگار کا انحصار زرعی شعبے کی آمدنی پر ہے۔ اس کے بعد ان تمام باتوں کے باوجود ہماری زراعت نہایت پسماندہ ہے۔ مثلاً امریکہ میں گندم کی فی ایکڑ پیداوار کی اوسط 50 من ہے، جبکہ ہمارے ہاں یہ صرف 20 من ہے۔ اس طرح اٹلی میں چاول کی فی ایکڑ پیداوار 50 من، ہمارے ملک میں یہ صرف 11 من ہے۔ زراعت پر انحصار کرنے والی آبادی میں سے 30% نیم بے روزگاری کی حالت میں زندگی بسر کر رہی ہے۔ ملک کی 72% آبادی دیہات میں آباد ہے، جس کی اکثریت کا انحصار زراعت پر ہے۔ چند بڑے ذمہ داروں کو چھوڑ کر یہ عام آبادی ناقابل بیان تنگ دستی میں زندگی بسر کر رہی ہے۔ زرعی پسماندگی کی وجہ سے دیہات میں بے روزگاری عام ہے۔ مکمل بے روزگار آبادی کو چھوڑ کر تقریباً 30% دیہی آبادی ایسی ہے جو نیم بے روزگاری کی حالت میں زندگی بسر کر رہی ہے۔ بیٹا لیکچر نمبر 17 چیپٹر نمبر 9 کے لانگ کویشچن اس میں بیٹا میں نے کور کیے ہیں، ان کو بیٹے آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے اور اس سے انشاءاللہ ہماری تیاری جو ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی۔ چیپٹر نمبر 9 تک ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس کے بعد جو لیکچرز ہوں گے ان میں ہم آخری چیپٹر یعنی چیپٹر نمبر 10 کو انکلوڈ کریں گے اور اس کے جو کویشچنز ہیں ان کو ہم وہ کر پائیں گے انشاءاللہ۔ اب ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، یعنی 18 لیکچر کے ساتھ اب آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔